أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا انعامدار تاجدار انبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھو. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان کی زندگی کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے کہ جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک ہی جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ پلک جھپکتے ہی انسان اس جہاں سے اگلے جہاں تک پہنچ جاتا ہے. میری اور آپ کی زندگی کی مثال اس رونے والے آدمی کی طرح ہے کہ جو آدمی روتا ہے اس کے پلکوں پر ایک آنسو کا قطرہ ہوتا ہے. ہماری زندگی کی مثال اس پلکوں پر آنے والے آنسو کے قطرے کی طرح ہے کہ جس طرح وہ پلک جھپکتے ہی زمین کے اندر مٹی کے اندر مل جاتا ہے. ایک دن آئے گا ہمارا بھی پتہ نہیں چلے گا، ہم بھی اس طرح مٹی کے اندر مل جائیں گے. میری اور آپ کی مثال تو اس درخت کی طرح ہے کہ جب یہ ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ایک دن یہ بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے. تو یہ مجھے اور آپ کو سبق دے کر جاتا ہے کہ اے انسان، ایک دن میں بھی تیری طرح خوبصورت تھا، پھر میں بڑا ہو چکا، پھر مجھے کاٹ دیا، اس کے بعد جلا دیا گیا، میں راکھ ہو گیا. ایک دن تیرا بھی وجود باقی نہیں رہے گا، ایک دن تیرا بھی نام و نشان مٹ جائے گا. اگر آج انسان اپنی موت سے غافل ہوتا ہے تو کائنات کی ہر ایک چیز اس کو پیغام فنا دے رہی ہوتی ہے. کیا ہے انسان تو دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا. جب یہ صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ شام کو غروب ہوتے وقت مجھے اور آپ کو سبق دے کر جاتا ہے. کیا ہے انسان تو آج اپنی موت سے غافل کیوں ہے؟ جس طرح آج میں ڈوب رہا ہوں ایک دن تیری بھی زندگی کا سورج ڈوب جائے گا.
تو گویا کہ جس چیز کو بھی زندگی ملتی ہے اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ زندگی ملی ہے تو ختم ہونے کے لیے ملی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ملی۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کائنات کے اندر عقل مند شخص کون ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنی موت کی فکر کرتا ہو، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہو، سب سے عقل مند آدمی وہی ہے۔ اور ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم موت کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں صبح کو اٹھتا ہوں تو مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ رات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوسرے صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میری اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف مجھے امید نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے کہ دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے ہی فرشتے سے ملاقات نہ ہو جائے۔ اور ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ انسان کو پیدا بھی کرتے ہیں پھر اس کو مارتے کیوں ہیں، اس کو موت کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، آپ ایسا کرو کہ زمین کے اندر کھیتی کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گندم کی فصل کاشت کی، بیج ڈال دیا گیا، پھر اس کے بعد یہ ایک پودا ہوا، پھر بڑھتے بڑھتے یہ ایک فصل پک گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب تو فصل پک چکی ہے، اب میں اس کو کاٹ دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا، اس کے دانے الگ کر دیے، بھوسا الگ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے پیارے موسیٰ، تو نے اس کو کاٹا کیوں ہے؟ پھر دانے کو الگ کر دیا، بھوسے کو الگ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، یہ فصل پک چکی تھی تو میں نے سوچا اس کو کاٹ دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تو میں کرتا ہوں کہ جب انسان کی زندگی کی فصل پک جاتی ہے پھر میں اس کو کاٹ دیتا ہوں، دانے کی مثل لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہوں اور بھوسے کی مثل لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ موت ہے، یہ کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ ہر انسان کے اوپر آئے گی۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جس کے لیے رب نے اس کائنات کو بنایا۔ اگر اس کو بھی موت آئی ہے تو پھر میں اور آپ کیا ہیں؟ تو پھر مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ اے انسان، تو اپنی موت سے غافل کیوں ہے؟ تجھے اپنی موت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ تجھے اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم دیکھو تو صحیح تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، کل کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کل کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں اس کل کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس کل کی بات کر رہا ہوں کہ آج تیرا نام تو سعود ہے، آج تیرا نام تو احمد ہے، لیکن ایک دن آئے گا یہ تیرا نام مردہ رکھ دیا جائے گا، تیرا نام بدل دیا جائے گا۔ میں تو اس کل کی بات کر رہا ہوں کہ آج جب تو اپنے گھر سے باہر جاتا ہے، بیٹی کہتی ہے
بیٹا کہتا ہے کہ ابو نہ جاؤ، تو یہاں پر رک جاتا ہے، میں تو اس کل کی بات کر رہا ہوں کہ جب تو یہاں سے جا رہا ہوگا، تیری لاش جا رہی ہوگی، نہ یہ بیٹا تجھے روک سکے گا، نہ یہ بیٹی تجھے روک سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کل کی بات کر رہا ہوں۔ آج اگر تو دوسرے ملک کے اندر چلا جاتا ہے، جتنا بھی دور پہنچ جاتا ہے، لیکن اپنے گھر پھر بھی واپس آ جاتا ہے، میں تو اس کل کی بات کر رہا ہوں جب تیرے گھر کے ساتھ قبرستان ہوگا تو قبرستان کے اندر پڑا ہوگا، لیکن تیرا گھر بھی نزدیک ہوگا تو اپنے گھر کے اندر واپس نہیں آ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کل کی بات کر رہا ہوں کہ تم نے اس کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی تو وہی زندگی ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آج ہم نے کیا سوچا ہوا ہے؟ آج شاید ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ موت ہے، یہ موت جوانوں کو نہیں آتی، بوڑھوں کو آتی ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم چلتے پھرتے ہیں، لیکن یہ موت تو اس وقت آئے گی جب ہم چارپائی پر بیٹھ جائیں گے، جب ہم چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ موت اس وقت آئے گی نہیں۔ یہ ہمارے نفس نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ موت تو جوانوں کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے۔ یہ سامنے قبرستان ہے، آپ اس قبرستان کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ اس قبرستان کے اندر اگر سب سے زیادہ قبریں ہوں گی تو وہ نوجوانوں کی ہوں گی، تو جوانی کی حالت میں بھی موت آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بوڑھوں کو موت آتی ہے، لیکن آج ہمیں فکر نہیں ہے۔ اگر فکر سیکھنی ہے تو اس بادشاہ کے بیٹے سے سیکھیں کہ خلیفہ ہارون الرشید یہ وقت کا بادشاہ ہے، اس کا ایک بیٹا تھا، حافظ قرآن تھا۔ اب اس کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کو اپنی آخرت کی اتنا فکر تھی، نہ وہ اچھا کھاتا تھا، نہ اچھا پیتا تھا، نہ اچھا پہنتا تھا، کپڑے اس طرح پہنتا تھا کہ جس طرح کوئی فقیر پہنتا ہے، کوئی بھکاری پہنتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، نہ اچھا کھانا کھاتا تھا، کھانا اس طرح کھاتا تھا کہ جس طرح کوئی بھکاری کھاتا ہے۔ تو ایک دن بادشاہ کو اس کے وزیروں نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ نہ اچھا کھاتا ہے، نہ اچھا پیتا ہے، نہ اچھا پہنتا ہے۔ آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں یہ اچھا کھایا کرے، اچھا پیا کرے۔ جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اس طرح حالت میں رہتا ہے، یہ تو آپ کی بے عزتی ہوگی، آپ کا بیٹا آپ کی بے عزتی کرائے گا۔ تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، جب اپنے بیٹے کو بلایا اس کو کہا کہ دیکھ تو ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، تو اعلیٰ قسم کے کھانے کھایا کر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن، اس طرح کپڑے پہن کے تیرے جیسے کپڑے کوئی اور پہنتا بھی نہ ہو، لوگوں کو تو پتہ چلے یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ جب اس کے بیٹے نے اس کی بات یہ سنی، سامنے دیکھا کہ دیوار پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس پرندے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے پرندے تجھے خدا کا واسطہ تو اڑ کر میرے ہاتھ میں آ جا۔ وہ پرندہ اڑ کر اس کے ہاتھ کے اندر آ گیا، تو پھر اس کو کہا کہ اے پرندے تجھے پیدا کرنے والے کا واسطہ تو واپس دیوار پہ چلا جا۔ وہ پرندہ واپس چلا گیا تو وہ اپنے ابو کو کہنے لگا کہ ابو دیکھ میری اور آپ کی زندگی کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو ابھی یہاں میرے ہاتھ میں آیا تھا، پھر پتہ نہیں واپس چلا گیا اچانک۔ ہماری زندگی کی مثال بھی اس طرح ہے، پتہ نہیں چلے گا اس دنیا سے ہم اسی طرح خالی ہاتھ چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں جائے گا۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر تو اچھا کھائے یا اچھا پہنے تو پھر یہاں رہے ورنہ یہاں سے چلا جا۔ تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ ابو ٹھیک ہے میں آپ کا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ اب بادشاہ کا بیٹا ہے، گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی ماں نے اس کو ایک انگوٹھی دی اور ایک قرآن مجید کا نسخہ دیا۔ اب وہ بادشاہ کا بیٹا محلہ چھوڑ کر، بڑے بڑے بنگلے چھوڑ کر ایک جنگل کے اندر چلا گیا۔ جب اس جنگل کے اندر چلا گیا وہاں مزدوری کرنے لگا، ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کیا کرتا تھا، پھر باقی سارے دن رب کی عبادت کیا کرتا تھا۔ صرف اتنا کھاتا تھا کہ تاکہ زندہ رہ سکوں، زندہ رہنے کے لیے کچھ کھایا کرتا تھا، ورنہ پیٹ بھر کے کچھ نہیں کھاتا تھا، بس ہر وقت رب کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اس کو اپنی آخرت کی فکر تھی کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل تو آخرت ہے، میری آخرت اچھی بن جائے۔ تو وہ شہر بصرہ کے اندر رہتا تھا، تو وہاں کے ایک بڑے بزرگ تھے، ابو عامر بصری اس کا نام ہے۔
ایک دن وہ منڈی کے اندر گئے، کہا کہ ایک مزدور لے کر آتا ہوں، گھر کا کام کروانا ہے۔ جب وہ منڈی کے اندر پہنچے مزدور تلاش کرنے کے لیے، دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ میں نے گھر کا کام کروانا ہے، اگر تم مزدوری کے لیے بیٹھا ہے تو میرے ساتھ چل۔ اس نوجوان نے کہا ہاں میں مزدوری کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ چلوں گا تو میری دو شرطیں ہیں، اگر میری ان دو شرطوں کو پورا کرو تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ میں آپ کے ساتھ نہیں چلتا۔ تو ابو عامر بصری نے کہا کہ بتا تیری دو شرطیں کون سی ہے؟ اس نے کہا پہلی میری شرط یہ ہے کہ اور مزدور تو 10 درہم لیتے ہیں، لیکن میں سارا دن کام کروں گا صرف 1 درہم لوں گا، اس سے زیادہ بھی نہیں لوں گا۔ اور کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا میں نماز پڑھوں گا۔ ہم اندازہ لگائیں کہ یہ مزدور ہے جو شرط لگا رہا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا میں نماز پڑھوں گا۔ آج ہمارے مزدوروں کی کیا حالت ہوتی ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اگر مسجد کا بھی کام کر رہے ہوں تو کہتے ہیں ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں، کہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ مزدور ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، شرطیں لگا رہا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا میں نماز پڑھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو عامر بصری اس کو لے کر گئے، جب اپنے گھر لے کر گئے اس کو کام سمجھا دیا۔ اب ابو عامر بصری بازار کے اندر چلے گئے، شام کو واپس آئے، دیکھا کہ وہ مزدور اکیلا آدمی ہے، 10 بندوں جتنا کام کیا ہوا ہے۔ یہ ابو عامر بصری پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ اکیلا آدمی 10 بندوں جتنا کیسے کام کر سکتا ہے۔ اب اس کو 2 درہم دیے، کہا 1 درہم تیری مزدوری ہے، دوسرا درہم تیرا انعام ہے، تو نے 10 بندوں جتنا کام کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے جو آپ کے ساتھ شرط لگائی تھی 1 درہم بس مجھے دے دے، مجھے انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انعام تو اپنے پاس رکھ لے۔ وہ نوجوان 1 درہم لے کر چلا گیا۔ اب دوسرا دن ابو عامر بصری پھر منڈی کے اندر گئے، اس مزدور کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ مزدور کہیں نظر نہیں آتا۔ لوگوں سے پوچھا کہ خیریت تو ہے، وہ مزدور نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا اس کی یہ فطرت ہے، ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے، پھر پورا ہفتہ وہ رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں، اس کو بس اپنی آخرت کی فکر ہے۔ ہفتے میں صرف 1 دن کام کے لیے آتا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد جب ابو عامر بصری دوبارہ منڈی کے اندر گئے، لوگوں سے پوچھا آج وہ نوجوان پھر نظر نہیں آ رہا، 1 ہفتہ تو ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، فلاں درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے۔ اب ابو عامر بصری اس درخت کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ نوجوان لیٹا ہوا ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور نیچے سے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ ابو عامر بصری نے جب دیکھا، اس کی اس حالت کو دیکھا کہ اینٹ پر سر رکھ کے سویا ہوا ہے، ابو عامر بصری کو کیا پتا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، بڑے بڑے تخت چھوڑ کر یہاں پر لیٹا ہوا ہے، اس زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ ابو عامر بصری نے اس کا سر اٹھایا اور اپنی گود کے اندر رکھ دیا، تو اس نوجوان نے اپنے سر کو نیچے کر لیا۔ ابو عامر بصری کو کہنے لگا کہ مجھے دنیا کی لذتوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے دنیا کے آرام کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بس آخرت کا سکون چاہیے، مجھے آخرت کے آرام کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیشہ کا آرام تو وہی ہے، یہ تو عارضی آرام ہے۔ تو ابو عامر بصری کو کہنے لگا کہ دیکھ اب میرا آخری وقت ہے، میری 2 وصیتیں اس کو پورا کر دینا۔ پہلا کہا کہ مجھے انہی کپڑوں کے اندر دفن کر دینا۔ ابو عامر بصری کہنے لگے کہ دیکھ میں اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ تیرے لیے نیا کفن نہیں خرید سکتا۔ اس نے کہا نہیں، اصل نئے کفن کی بات نہیں ہے، اصل تو بات عملوں سے ہے، اگر میرے عمل اچھے ہوئے تو میں اللہ کے دربار میں قبول ہو جاؤں گا، اگر میرے عمل اچھے نہ ہوئے تو رب کے ہاں میں پکڑا جاؤں گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت یاد آ گیا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی، اچانک رونے لگی، زار و قطار رو رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بیٹی کیوں روتی ہے؟ کیا میں نے تیرے نبی کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا میں نے خلافت کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے؟ تو کس وجہ سے رو رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جی
میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ آپ نے خلافت کا حق ادا نہیں کیا یا آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، آج تو میں رو رہی ہوں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آج مسلمانوں کا خلیفہ جا رہا ہے، امیر المومنین جا رہا ہے، آج گھر کے اندر اتنا پیسے بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے ابو کے لیے نیا کفن خرید سکوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی، اصل نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں، اگر میرے عمل اچھے ہیں تو رب کے ہاں قبول ہو جاؤں گا، اگر میرے عمل اچھے نہ ہوئے تو رب کے ہاں پکڑا جاؤں گا، کفن نیا ہو یا پرانا ہو بات تو عملوں سے بنتی ہے، اگر میرے عمل اچھے ہوئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اتنا ان کو فکر تھی اپنی آخرت کی، جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں مل چکی تھی۔ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ابو بکر تو جنتی ہے، پھر بھی اتنا ڈرتے تھے، اتنا فکر تھی ان کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کا آخری وقت تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی اپنے گھر کے اندر واپس آئے، دروازے پر دستک دی، حضرت فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا علی۔ جب دروازہ کھولا دیکھا حضرت فاطمہ چکی چلا رہی ہے، اچانک چکی چلاتے چلاتے پھر آٹا گوندنے لگی، پھر دیکھا جھاڑو لگا رہی ہے، اچانک کپڑے دھو رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ منظر دیکھا کہا کہ خیر تو ہے، آج ایک وقت میں دو دو کام کر رہی ہو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی آج میرے پاس وقت کم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب اس کے یہ جملے سنے، حضرت فاطمہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور بستر پر لے گئے اور پوچھا کہ اے فاطمہ خیریت تو ہے، آج تیرے پاس وقت کیوں کم ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ آج میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی، اچانک میری آنکھ لگ گئی، خواب میں مجھے اپنے بابا کی زیارت ہوئی، میرے بابا نے مجھے کہا، وہ ہمارے گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں، کبھی اس کمرے میں جاتے ہیں کبھی اس کمرے میں جاتے ہیں۔ جب اچانک میرے بابا کی مجھ پر نظر پڑی اور مجھے کہنے لگے، مجھے گلے لگایا اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی اتنے دن ہو گئے ہیں تو کہاں تھی، میں محمد کب سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے یہ جملے سنے تو حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی میرے بابا آگے کچھ اور بھی کہہ گئے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ اور کیا کہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے کہا ہے کہ بیٹی فاطمہ آج تو نے علی کے دسترخوان پر سحری کی ہے، علی کے دسترخوان پر آج روزہ رکھا ہے، شام کو افطاری اپنے بابا کے ساتھ کرنا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کے یہ جملے سنے تو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ فاطمہ ایسی باتیں تو نہ کر۔ اچانک حضرت حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ دیکھ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان معصوم بچوں کو چھوڑ کر تو نہ جاؤ۔ لیکن حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی میری 3 وصیتیں ہیں، میرے مرنے کے بعد میری 3 وصیتوں کو پورا کر دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ فاطمہ جب سے میرے گھر کے اندر آئی ہے کبھی تو نے کوئی خواہش نہیں کی، آج تو کس طرح مجھے کہہ رہی ہے کہ میری 3 خواہشیں پورے کر دینا، 3 وصیتوں کو پورا کر دینا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی جب میں تیرے گھر کے اندر آئی تھی میرے باپ نے میرے منہ پر تالا لگا دیا تھا، مجھے کہہ دیا تھا کہ خیال کرنا کبھی علی سے کسی چیز کی خواہش نہ کرنا، علی کی حالت کمزور ہے، ان کے پاس اتنا پیسے بھی نہیں، کبھی ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا۔ اب حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ علی ایسا کرنا میرے مرنے کے بعد تم میرے دکھ میں نہ رہنا، میرے سوگ میں نہ رہنا، تم دوسری شادی کر لینا، جہاں تمہارا دل چاہے شادی کر لینا۔ اور میری دوسری یہ وصیت ہے کہ علی ایسا کرنا 29 راتیں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، لیکن ایک رات میرے ان چھوٹے بچوں کو دینا، یہ معصوم بچے ہیں، ان کو ماں کا بھی پیار دینا، ان کو باپ کا بھی پیار دینا، ان کو ماں کی یاد نہ آنے دینا، ان کو باپ کا بھی پیار دینا۔ جب حضرت حسن حسین نے یہ جملے سنے دوڑ کر حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ ابو خیریت تو ہے، امی کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے حسن حسین کو قریب کیا اور کہا کہ جاؤ
اپنے نانا کے روزے پہ جاؤ، نانا کو اپنا بھی سلام کہہ کر آؤ اور میرا بھی سلام کہہ کر آؤ۔ جب حضرت حسن حسین گئے، نانا کے روزے پر گئے اور اچانک جلدی سے واپس آئے، روتے ہوئے واپس آئے، تو حضرت فاطمہ نے دیکھا اور کہا کہ خیریت تو ہے، جلدی واپس کیوں آئے ہو؟ سلام کر کے آئے ہو یا نہیں آئے؟ تو حضرت فاطمہ کو کہنے لگے کہ امی جان، آج نانا کے روزے پہ تو گئے ہیں، لیکن وہاں سے یہ آواز آئی ہے کہ بیٹے تم جاؤ، آج اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو، اپنی ماں کی زیارت کر لو، اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو۔ اپنے نانا کے روزے پر تو بعد میں آ سکتے ہو، لیکن اپنی ماں کا چہرہ شاید بعد میں دیکھنا کبھی نصیب نہ ہو۔ تو حضرت حسن حسین رونے لگے اور کہنے لگے امی ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ نے حسن کو قریب کیا، اس کو بوسہ دیا، حسین کو قریب کیا، اس کو بوسہ دیا، اس کو کھانا بھی کھلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے میرے بیٹے آج پیٹ بھر کے کھا لو، شاید ساری زندگی تم اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھانا کھانے کے لیے ترستے رہو، لیکن یہ اپنی ماں کے ہاتھوں کو کھانا تمہیں ملنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ حضرت حسن رو رہے ہیں، حضرت حسن حسین بھی رو رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ آج ایسی باتیں تو نہ کر، ایسی تو باتیں کرتی ہیں آج میرا دل پھٹتا ہے، میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی میری تیسری وصیت یہ ہے کہ خیال کرنا جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، میں اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پہ کھڑی ہوں گی، وہاں تو آ کر یہ شکایت نہ کر دینا، میرے بابا کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، اپنا حق مجھے معاف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے بابا کے سامنے میری شکایت نہ لے کر آنا کہ آپ کی بیٹی نے میرا حق نہیں ادا کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ اے فاطمہ یہی بات تو میں تجھے کرنے والا تھا کہ تو مجھے معاف کر دینا، اپنا حق مجھے معاف کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو تو اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پہ کھڑی ہو اور جب مجھے آتا ہوا دیکھے اور اپنے بابا کو یہ نہ کہنا کہ یہ علی آ رہا ہے جس کا گھر کے اندر جا کر کبھی میں نے ایک وقت کا بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا تو وہ ہے، فرمایا کہ جب میدان محشر لگا ہوا ہوگا، جب سب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، جب حضرت فاطمہ کی باری آئے گی، پل صراط کے قریب آئے گی، وہاں پر یہ اعلان ہوگا، انبیاء کو حکم ہوگا کہ تم اپنی آنکھیں جھکا لو، اولیاء ہوں گے ان کو بھی حکم ہوگا تم اپنی آنکھیں جھکا لو، متقی کو حکم ہوگا کہ تم اپنی آنکھیں جھکا لو، اگر حافظ قرآن ہوگا اس کو بھی حکم کر دیا جائے گا کہ تم اپنی آنکھیں جھکا لو، جتنا بھی بڑا متقی کیوں نہ ہو سب کو یہی حکم ہوگا، یہی اعلان ہوگا کہ آج تم اپنی آنکھیں جھکا لو، آج پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ جب حضرت فاطمہ کی قبر پر گئے اور وہاں اوپر کھڑے ہیں اور بار بار آواز لگا رہے ہیں کہ یا فاطمہ یا فاطمہ، بار بار پکار رہے ہیں کہ اے فاطمہ، جب پکارتے پکارتے تھک گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ دنیا کے اندر میں تو تجھے ایک آواز لگاتا تھا، تو میری ایک آواز پر لبیک کہتی تھی، آج میں بار بار پکار رہا ہوں لیکن تیری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آج مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن کی قبر پر تشریف لے گئی اور جب وہاں پر پہنچی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اے میرے بھائی عبدالرحمن، آج یوں لگتا ہے، پہلے تو یوں لگتا تھا ہم اس طرح اکٹھے تھے، ہمارے درمیان اس طرح محبت تھی، کبھی ہم نے سوچا نہ تھا کہ ہم جدا ہوں گے، لیکن آج جدا تو اس طرح ہوئے، اب لگتا نہیں ہے کہ کبھی ہم ملے تھے یا نہیں ملے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ کب ختم ہو۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرے، اصل زندگی تو وہی زندگی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم رکھا ہوا تھا، ایک نوکر رکھا ہوا تھا کہ تم مجھے موت کی یاد دلایا کر۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس نوکر کو کہا
کہ آج جا تمہیں چھٹی ہے۔ وہ نوکر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین خیریت تو ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سے غلطی تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن اب مجھے اپنی آخرت کی یاد دلانے والا آ چکا ہے۔ کہا کہ اب میرے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، یہی مجھے اپنی آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ تو آج ہمارے سروں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نافرمانیوں سے باز نہیں آتے۔ ہم سوچتے ہیں، آج دیکھیں کہ اگر جوان ہے وہ دودھ میں پانی ملاتا ہے، شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر کرتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو چھپ کر کیوں کرتا ہے، کہتا ہے لوگوں سے مجھے شرم آتی ہے۔ کاش کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، لوگ تو نہیں دیکھتے، لوگوں سے تو چھپ کر گناہ کرتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھ لیں۔ ارے جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا بند کمروں کے اندر لے گئی تھی، سارے دروازے بند کر دیے، اور جو بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، زلیخا اس پر پردے ڈالنے لگی، کپڑا ڈالنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تو اس کے اوپر کیوں کپڑا ڈال رہی ہے؟ تو زلیخا نے کہا یہ میرے خدا ہیں، یہ میرے معبود ہیں، مجھے ان سے شرم آتی ہے، میں اس وجہ سے ان کے اوپر کپڑا ڈال رہی ہوں کہیں یہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو بند کمروں میں بھی دیکھتا ہے، بند پتھروں میں بھی دیکھتا ہے۔ آج ہم سوچیں کہ جب ہمیں روزہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے نہا رہے ہوتے، لیکن پانی نہیں پیتے، وہاں پر کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وضو کرتے وقت جب کلی کرتے ہیں اندر پانی نہیں جانے دیتے کہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، وہاں پر ہم کوئی حرکت نہیں کرتے کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اللہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے؟ پورے رمضان المبارک کا خلاصہ اور روزے کا یہی فلسفہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے دل کے اندر یہ بات ڈال لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جہاں بھی ہو۔ جب ہمارے دل کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ہم ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ یوں سمجھے کہ آج جمعۃ الوداع ہے، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، یا رمضان المبارک کا یہی ہم پیغام لے کر جائیں کہ ہمارا اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہمارے سامنے فروٹ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم اس کو نہیں کھاتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پورے 11 مہینے کے اندر ہم اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں، اپنے اندر ذرا سی بھی تو تبدیلی لائیں نا۔ یہ رمضان المبارک تو ختم ہو چکا ہے، پھر پتہ نہیں یہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور تو نہیں کچھ بدل سکے، اتنا تو بدل لیں کہ اپنے دل کے اندر یہی بات ڈال لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر ہر وقت یہی بات ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر کسی کو جھوٹ بول رہے ہوں گے تو یہ خیال آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ سے بھی بچ جائیں گے، غیبت سے بچ جائیں گے، ہر گناہ سے بچ جائیں گے جب دل کے اندر یہ خیال ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، وہ جنگل کے اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں لشکر بھی ہے، دیکھا کہ ایک چرواہا ہے بکریاں چرا رہا ہے، اس چرواہے کو کہنے لگے کہ یہاں سے ایک بکری ہمیں دے دے، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کو ہم کٹھے کھائیں گے، تجھے اس کے پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں، میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ تو اپنے مالک کو جھوٹ بول دے دینا، اس کو کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں اپنے مالک کو تو جھوٹ بول دوں گا، اس کے سامنے میرا تو دو چل جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن رب کو کیا جواب دوں گا؟ جو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس رب کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ جس امت کا ایک چرواہے کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس امت کو اللہ کیسے ہلاک کریں گے؟ تو آج یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس رمضان المبارک کے اندر ہم نے اگر اپنے آپ کو کچھ اور نہیں بدلا تو اتنا تو بدل لیں، اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لیں۔ آج رمضان المبارک کا یہ الوداعی جمعہ ہے،
الوداع جمعہ کا ہم اپنے دل کے اندر یہی پیغام لے کر جائیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، جہاں بھی ہو، اکیلے کمرے میں ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہو، جب گناہ کرنے کو دل کریں تو ہم یہی سوچ لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، جس رب کو میں نے جواب دینا ہے وہی رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔